نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے کا بنیادی مقصد دین کی اصل دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یعنی ایمان و اخلاق کی دعوت، اور پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان لوگوں تک تربیت کا وہ اہتمام ہمیں پہنچانا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے یہ ممکن بنانا ہے کہ وہ اپنے وجود کو ایک اعلیٰ انسان کے وجود میں تبدیل کر سکیں۔ اس لیے کہ دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ تعالیٰ کے منصوبے کی اطلاع ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر اطلاع تو کافی نہیں ہے، ہمیں اپنی سیرت کو، شخصیت کو ان تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا کہ جن تقاضوں کے اوپر ہماری اخروی نجات موقوف ہے، اور یہی سب سے بڑی جدوجہد ہے، یہی سب سے بڑی جنگ ہے، یہی کرنے کا سب سے بڑا کام ہے۔ تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تربیت کا، اب چونکہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنے وہ رفقا، وہ ساتھی جو کم سے کم اس وقت انذار میں ذمہ داری کے مقام پر ہیں، ان کی تربیت کا ایک سلسلہ اب شروع کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ تربیت کا یہ معاملہ انڈیویژل ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو کچھ اصولی گزارشات، کچھ بنیادی ہدایات، بنیادی رہنمائی جو مجھے کرنی ہے، اسے میں آج اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو شخص بھی چاہے گا، جس کی یہ خواہش ہوگی، اس کے لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ انتظام کریں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں۔ دیکھیے، یہ جو زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ جو کائنات کی عمر، موجودہ عمر جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 13.7 ارب سال کی عمر ہے، 13.7 ارب برس کے اندر گویا کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے، اور صرف ایک موقع ملا ہے۔ نہ یہ موقع آج سے پہلے ملا ہے، نہ یہ آئندہ ملے گا۔ یہ اگر گیا تو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اس میں بڑی اہمیت ہے اس بات کی، بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے تیار کریں جس کے تحت ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی پاکیزہ زندگی گزارنے کا جو ہدف ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر ہماری اخروی نجات موقوف ہے۔ یہ جو ہمیں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حقیر سا حصہ، جس کی خدا کے منصوبے میں شاید کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں گزارنا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن اس دنیا کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو بھی بھگتنا ہے، چاہے بہترین شکل میں چاہے بدترین شکل میں، اس کا انحصار ہمارے اس دنیا کے اعمال کے اوپر ہے۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنی شخصیت کو بہتر بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اور اس میں دونوں پہلوؤں سے ہمیں بنانا ہے بہتر، یعنی آخرت کو بھی بہتر بنانا ہے، لیکن اس دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے۔ جو قرآن نے کہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس دنیا کی بھی بھلائی ملنی چاہیے، آخرت ہی کی نہیں، اس دنیا کی بھی ملنی چاہیے، اور آخرت کی تو یقیناً ملنی چاہیے، بدرجہ اولیٰ ملنی چاہیے۔ تو یہی آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کیسے بہتر بنائی جائیں۔ دیکھیے، یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک سائنس ہے، یہ ایک باقاعدہ ایفرٹ ہے، یہ ایک جد و جہد ہے، یہ ایک جنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ وہ ہمارے بچپن میں ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا، سجاد حیدر یلدرم صاحب، جو اردو زبان کے پہلے افسانہ نگار ہیں، اور جو آگ کا دریا ناول کی مصنفہ ہیں قرۃ العین حیدر صاحبہ،
بہت مشہور ہے وہ ناول آنکھ کا دریا، ان کے یہ والد صاحب تھے اور اردو زبان کے پہلے افسانہ نگار. تو ان کا ایک انشائیہ کہہ لیجیے آپ، افسانہ کہہ لیجیے، سیل زمانہ کے نام سے ہم نے پڑھا تھا. وہ زمانے کو کہتے ہیں کہ بہہ جا بہائے لیے جا، بہہ جا بہائے لیے جا، نہ تجھ میں سکون نہ تیرے کنارے سکون. تو ہم لوگ زندگی اپنی ایسے گزارتے ہیں، حالات جدھر لے جا رہے ہیں ہمیں چلتے چلے جاتے ہیں. زمانہ جدھر ہمیں، زمانے کا سیلاب، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، یہ سیلاب جس سمت میں ہمیں بہائے لیے جا رہا ہے ہم بھی بہہ جا رہے ہیں. قدرت نے، تقدیر نے جو راستہ کھول دیا اس سمت میں مڑ گئے، جو اپورچونٹی پیدا ہوئی اس سمت میں چلے گئے. ہمارا کوئی منصوبہ نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہماری کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہم نے کچھ نہیں سوچ رکھا تھا. نہیں، زندگی ایسا نہیں گزرنی چاہیے. کوئی بڑا آدمی اس طرح زندگی نہیں گزارتا، کوئی کامیاب آدمی اس طرح زندگی نہیں گزارتا. زندگی اپنے ڈگر پہ بے شک چلتی ہے، لیکن اسے ہمیں اپنی راہ پہ لانا ہوتا ہے. یہ اصل میں اسٹرگل ہے. تو یہ اسٹرگل کیسے کی جاتی ہے اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. پہلی چیز اس میں جو بنیادی ہے، جو ضروری ہے کہ ہمیں ایک ہدف طے کرنا ہے. یہ کرنے کا کام ہے، یعنی دنیا میں بھی طے کرنا ہے اور آخرت میں بھی طے کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلے دنیا کے ہدف کو لے لیجیے. دیکھیے ہم میں سے زیادہ تر لوگ بس زندگی گزارے چلے جانا. جیسے کہ میں نے عرض کیا، پیدا ہونا ظاہر ہے ہمارے اختیار میں نہیں تھا، بچپن بھی ہمارے اختیار میں نہیں تھا، لیکن جب جوانی اور شعور آ جاتا ہے تب ہمارا اختیار، ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، تب بھی ہم اسے استعمال نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے ہم اسے استعمال کریں، اپنے اہداف بنائیں. جو لوگ طالب علم ہیں انہیں یہ سوچ سمجھ کے تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ اس تعلیم پہ ان کے مستقبل کا انحصار ہے. تو اپنے ذوق کے تحت، اپنی شخصیت کی جو اٹھان ہے، جو اپنے ایپٹیچیوڈ ہے، اس کے تحت تعلیم کو حاصل کریں. مجھے یاد ہے میں نے زندگی میں ایک بڑا فیصلہ لیا تھا. ایک زمانے تک مجھے کوئی شیورٹی نہیں تھی زندگی میں کیا کرنا ہے. انٹر میں جا کے یہ فیصلہ لیا. میں نے بڑی چیزیں بدلی ہیں، لیکن پھر انٹر میں جا کے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو دین ہی پڑھنا ہے. اور لوگ ڈراتے تھے کہ بھئی کوئی کیریئر نہیں ہے، کوئی اپورچونٹی نہیں ہے، مگر میں یہ کہتا تھا کہ نہیں، جو میرا ذوق ہے مجھے وہی پڑھنا ہے. تو آج بالعموم لوگوں کو تھوڑا بہت تو شعور ہو گیا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے. بس سائنس ہے، میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، کامرس ہے، مینجمنٹ ہے، وہ سبجیکٹ جن کی سمجھتے ہیں لوگ کہ کوئی معاشی سطح پر پذیرائی ہے، ان کو اختیار کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے لوگ شادی کے معاملات میں بھی جو بھیڑ چال ہوتی ہے، کبھی لڑکے ہیں تو ان کا اچھا کیریئر ہونا چاہیے اور لڑکیاں ہیں تو انہیں خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہے ہوتے. یعنی انسان پر بحث انسان کے غور نہیں کر رہے ہوتے. انہیں انسان نہیں چاہیے ہوتا، انہیں ایک آبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے. تو آبجیکٹ تو زندگی میں آ جاتا ہے، اس میں آبجیکٹ والی خصوصیات ہوتی ہیں، انسانیت نہیں ہوتی. اس کے بعد ساری زندگی بھگتتے رہتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں، آپ کہاں جاب کر رہے ہیں، کیا جاب کر رہے ہیں، آپ کی شادی کس سے ہوئی ہے، یعنی اس کے نتائج نکلتے ہیں. ساری زندگی آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن ہماری عام طور پہ کوئی ترجیحات نہیں ہوتی. اسی طریقے سے انسان کے معاش کے بھی کچھ اہداف ہونے چاہیے. آپ نے گھر بنانا ہے، جو اللہ کی نے آپ کو حیثیت دی ہے، جتنا انسان کی گنجائش ہے، ہر شخص سوچتا ہے اس کو بھی انسان کی پلاننگ میں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں، یعنی اس کی لسٹ آپ بڑھاتے چلے جائیں. اس کا انحصار آپ کے اوپر. آپ سواری کو لے لیں، آپ گھر کے سامان کو لے لیجئے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے سب کچھ کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے آدمی سوچ کے منصوبہ بنا کے کر رہا ہے. تو چیزوں کو جس وقت آپ سوچ کر، منصوبہ بنا کر، پلان کر کے کرتے ہیں، آپ ہمیشہ بہتر نتائج تک پہنچتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو کم سے کم برباد کرتے ہیں، کم سے کم خرچ کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو دنیا میں بھی پہلی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں آپ کے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے. آپ نے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہو. سوچیں گے، پلان کریں گے، آرگنائز کریں گے چیزوں کو، اس کے نتائج بہتر نکلیں گے. معاش کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، تو آمدنی بڑھانا یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے نا. آدمی اس کے بارے میں مثال کے طور پر سوچ سکتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، وہ 2 جابس کر لیتے ہیں. چلیے 2 جابس نہیں ہو سکتی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں، وہ وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. وہ ایجوکیشنل کورسز کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، مرد دوسری جاب نہیں کر سکتے، انکم بھی نہیں بڑھ سکتی، ان کی بیویاں سپورٹ کر دیتی ہیں.
وہ جاب کر لیتی ہیں یا کوئی نہ کوئی کام کر لیتی ہیں. تو جو لوگ سوچتے ہیں وہ 10 راستے نکال لیتے ہیں, اور جو لوگ نہیں سوچتے وہ کبھی کوئی راستہ نہیں نکال پاتے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا, یعنی میں ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ بھئی جو شخص اتنا ایڈیٹ ہے کہ دنیا کا فائدہ جسے نظر نہیں آ رہا, دنیا کا نقصان نظر نہیں آ رہا, میں اسے آخرت کا نفع نقصان کیا سمجھاؤں؟ وہ تو انسین ورلڈ ہے نا. جس شخص کو اس سامنے نظر آنے والا نفع نقصان جس کے سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, وہ پلاننگ نہیں کر سکتا, میں اس کو آخرت کے لیے کیا کہوں؟ کس آخرت کی طرف بلاؤں؟ وہ وہاں پہ بھی آئے گا تو یہی کرے گا. تو آدمی کو اپنے آدمی ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آدمی کس چیز کا نام ہے؟ عقل کا نام ہے, شعور کا نام ہے, ارادے کا نام ہے, منصوبہ بندی کا نام ہے. کل کا شعور ہو جائے انسان کے اندر, کل کا شعور ہے, یہ کسی اور جاندار میں نہیں ہے بھی تو وہ اس کی اندر سے, اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہے, حیوانی فطرت. چیونٹی بھی انتظام کرتی ہے, شہد کی مکھی بھی اپنے فیوچر کا انتظام کرتی ہے, لیکن یہ ان کی جبلت ہے, ان کے اندر رکھ دی گئی ہے یہ چیز. جبکہ انسانوں کا معاملہ کیا ہے کہ انسانوں کو اس کا تصور دیا ہے, وہ کل کو پرسیو کر سکتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے اپنے ہاتھوں سے مکان کا نقشہ بناتا ہے, اور سال بعد آپ دیکھتے ہیں اس کا مکان, جو کاغذ پہ اس نے لکیریں کھینچی تھیں, وہ گھر کی شکل میں کھڑا ہوا ہوتا. ابھی کل ہی پرسوں ہی میں نے یہ واقعہ دیکھا. ایک رشتہ دار کے یہاں میں گیا تو ان کے نئے گھر میں گیا, تو میں نے انہیں یاد دلایا کہ 2 سال پہلے آپ میرے پاس ایک نقشہ لے کے آئے تھے, اس پہ کاغذ پہ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں, اور آج میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. تو یہ صلاحیت ہے انسان کے اندر. یہی زندگی کا اندر ہوتا ہے. زندگی کا بھی آپ کو نقشہ بنانا پڑتا ہے. جو نقشہ بنائے گا وہی آخر میں گھر پائے گا. یہ بنیادی اصول ہے, اور ہم اس کی کوئی اہمیت محسوس نہیں کرتے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ دنیا ہے تو اس کے لیے بھی ہمیں پلاننگ کرنی ہوگی. اچھا, اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتی ہیں. تو بارہا ایسا ہوگا کہ آپ منصوبہ بنائیں گے, ناکام ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, وہ ہر منصوبہ ناکام نہیں کرتے. کوئی ایک آدھ ہوتا ہے, 2-3 ہوتے ہیں, بہت بیڈ لک کوئی 4-5 ہوتی ہے. جو شخص مستقل منصوبے بناتا رہے اور عمل کرتا رہے, کہیں نہ کہیں وہ کلک کر جاتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ لازماً کلک کرتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجیے, یہ ایک بات تھی جو مجھے واضح کرنی تھی کہ ایک آدھ دفعہ اگر ناکام ہو گیا تو آدمی منصوبہ بندی کوئی کونے میں ڈال دے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. خدا کی دنیا میں نہیں ہوتا. جو لوگ سوچتے رہتے ہیں وہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے, ایک راستہ بند ہوتا ہے, دوسرا تیسرا چوتھا کھلتا چلا جاتا ہے. تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں دوسری جو چیز ہے, یعنی یہ جن چیزوں کا, جن اہداف کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, ان میں سے 12 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوتی ہیں. بے شک ہم کوشش کریں گے, اس حساب سے ہمیں مل جاتی ہیں چیزیں. ہم زیادہ کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. لیکن جس چیز کے پیچھے ہم اس دنیا میں زیادہ تر جاتے ہیں, سکون ہو, خوشی ہو, آسانی ہو, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا تعلق اس سے کم ہوتا ہے. اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے. اب یہ زیادہ اہم چیز ہے. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے نا کہ وہ زیادہ اہم چیز ہے, اس لیے کہ ہم اگر منصوبہ بناتے ہیں تو انہی چیزوں کا بناتے ہیں. میں اس طرف آ رہا ہوں جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں, اور ہماری اصل آسانیاں اصل میں وہاں ہیں, اور جو ہم میں سے ہر شخص کو دی بھی جاتی ہے اور پورا موقع دیا جاتا ہے کہ بغیر کسی مداخلت کے تم اسے ٹھیک کر لو. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ کی صحت. اس کے بارے میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا کہ عربی زبان کا میں نے بیان کیا تھا کہ ایک مقولہ ہے کہ صحت وہ تاج ہے جس کو پہن کے انسان بادشاہ بن جاتا ہے, لیکن یہ تاج صرف بیماروں کو نظر آتا ہے. جس وقت آپ بیمار ہو جاتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت تھی, اللہ تعالیٰ کی کیسی عنایت ہے. اگر آپ فٹ ہیں, اگر آپ صحت مند ہیں, اگر آپ انرجیٹک ہیں, تو آپ کا ہر دن بڑا زبردست دن ہے. یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور صحت ہے تو آپ کے پاس یقین کیجیے 90% چیزیں تو ہیں, اور آپ کے پاس سب کچھ ہے اور صحت نہیں ہے تو در حقیقت آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو نہ بیوی اچھی لگے گی, نہ بچے اچھے لگیں گے, نہ گھر اچھا لگے گا. اگر آپ خود درد سے کرا رہے ہیں, تکلیف میں رو رہے ہیں, پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا آپ کو. صحت ایسی نعمت ہے. تو اس صحت کے ساتھ جو ہم سلوک کرتے ہیں وہ بڑا ہی ظالمانہ ہے. ہم لٹرلی ڈسٹرائے کرتے ہیں اپنی صحت کو.
چند موٹی موٹی چیزیں اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے تو ہماری صحت عام طور پہ اچھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل رکھا ہے اس جسم کے اندر کہ یہ اپنے ریپیئر کرنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے اگر آپ اس کو مناسب چیزیں فراہم کرتے رہیں. اور یہ بیمار بھی نہیں ہوتا, یہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ایکسرسائز. یہ خاص طور پر جدید شہری کلچر میں یہ تصور اجنبی ہو چکا ہے. کبھی کبھار لوگوں کو ایسی تقریر سننے کے بعد یا مضمون پڑھنے کے بعد جوش چڑھتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے ایکسرسائز شروع, اور تیسرے چوتھے دن اس جذبے کے سرد ہونے کے ساتھ ہی اس عمل کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. نہیں, یہ زندگی کا معمول ہونا چاہیے, اور یہ معمول تبھی ہوگا کہ جس وقت آپ صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کر رہے ہیں, یا کوئی وقت اس کا متعین ہو. جس وقت آپ اسے وقت کے ساتھ باندھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کا پھر حصہ بن جاتا ہے. اس میں سے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کبھی ناغئی نہ کرے, ہو سکتی ہے ہفتے میں 3 4 5 دفعہ بھی کر لیا تو آپ نے مقصد حاصل کر لیا. ویسے تو روزانہ ہی ہونی چاہیے, لیکن فرض کر لیں کچھ اس طرح کے حالات آ جائیں اور ایک آدھ دفعہ چھوٹ جائے تو لوگ اس کے بعد پرماننٹ چھوڑ دیتے ہیں. پرماننٹ نہیں چھوڑنا چاہیے, پھر شروع کر دیں. تو یہ بڑی آسان چیز ہے. ایکسرسائز آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, اور ایک سے بڑھ کر ایک ایکسرسائز ہے. کسی ایفرٹ کی ضرورت, زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کسی مطلب جم جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایفرٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ جم جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مشینوں کے اوپر کام کریں پھر ہی کوئی نتیجہ نکلے گا. آپ گھر میں بھی سادہ چیزیں ہیں کر سکتے ہیں, اس کی اپنی تفصیل ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو میں نے عرض کیا تھا کہ صبح اٹھ کے پہلا کام ایکسرسائز کریں, یہ جب ہم کریں گے جب ہم صبح اٹھیں گے. ہم لوگ عام طور پہ صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں. تو جو زندگی کا جو سب سے انرجیٹک وقت ہوتا ہے, توانائی سے بھرپور وقت ہوتا ہے, اس کو ہم بالکل ضائع کر دیتے ہیں, اور اپنے اوقات کار کا بھی بڑا حصہ گویا کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اور چھٹی میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں پورے مہینے کی یا ہفتے کی نیند پوری کرنی ہے, سوتے رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سونے جاگنے کے اوقات پہ بھی ہماری صحت کا بہت انحصار ہے, اور اس کی بالعموم ہم پابندی بھی کرتے ہیں نہ خیال کرتے ہیں. تیسری چیز جس کا ہم بالکل خیال نہیں کرتے وہ ہماری ڈائٹ ہے. ہمارے یہاں لذیذ کھانا وہی ہوتا ہے جس میں بہت سارا تیل ہو اور جس میں گوشت ہو. حالانکہ جو سب سے زیادہ صحت مند کھانا ہے وہ بالعموم سب سے سستا بھی ہے, آج کے دن تک سستا ہے, اور ہم لوگ اسے نہیں کھاتے. سلاد ہے, کھیر آپ کھا سکتے ہیں, آپ سبزیاں کھائیں, آپ تیل کم استعمال کریں, پیسے بھی بچتے ہیں ان چیزوں سے. دالیں استعمال کریں, یہ زیادہ انرجیٹک ہوتی ہیں. گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی چیز ممنوع نہیں ہے, لیکن ایک دائرے میں. ہم بیلنس ڈائٹ کے تصور سے کم ہمارا سماج واقف نہیں ہے. یعنی ہماری یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں آپ کو کبھی انرجیٹک نہیں ملیں گے. اس کا ایک بڑا سبب تو خیر اس میں کوئی شک نہیں یہ ہے کہ یہاں ملاوٹ بہت ہوتی ہے. ملاوٹ بہت ہوتی ہے, ظاہر جب ملاوٹ والا کھانا کھائیں گے تو انرجی پوری نہیں مل رہی. اس ملاوٹ کے ساتھ اگر آپ نے مرغن کھانے بھی جمع کر دیا اور پھر مزید اس پہ جو اب جنک فوڈ کا تصور آ گیا, فاسٹ فوڈ کا تصور آ گیا ہے, ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں, باسی چیزیں ہوتی ہیں, وہ 10 دنوں کا فریزر میں رکھا ہوا ہے, اسی کو نکالنا ہے, اسی کو گرم کر رہے ہیں, جو بچ گیا اس کو پھر رکھ دیا. وہی ہم زیادہ پیسے خرچ کر کے کھانے چلے جاتے ہیں باہر, اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے آؤٹنگ کی ہے. یہ آؤٹنگ نہیں ہے, یہ اپنی صحت کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں. تو اگر اس کو ہم ٹھیک رکھیں, اپنے وزن کو ہم کنٹرول میں رکھیں, اپنے جو اس طرح کی بنیادی وائٹل سائنز ہوتے ہیں اس پہ ہم نظر رکھیں, بلڈ پریشر دیکھتے رہیں, اپنی شوگر دیکھتے رہیں, تو یہ چیزیں بالعموم ٹھیک رہتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم ایک اوور آل فٹنس کی زندگی جیتے ہیں. تو جس خوشی مسرت حصول کو لوگ بہت مہنگے داموں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی میں فلاں چیز گھر میں لے آؤں, فلاں کموڈٹی میں حاصل کر لوں, فلاں اپلائنس میرے گھر میں آ جائے, وہاں نہیں ہے یہ چیز. وہ سکون اصل میں اللہ تعالیٰ نے ادھر دے دیا, اس لیے کہ اصل میں مسرت کون حاصل کرتا ہے؟ آپ کا جسم کرتا ہے, آپ کا ذہن کرتا ہے. تو جسم کے بعد اب دوسری چیز ذہن کی طرف آ جائیے. اگر ذہنی طور پہ ہمیں خاص جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے تب بھی کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے سکتی, سکون نہیں دے سکتی. یعنی ہمارے اندر قناعت ہونی چاہیے, ہمارے اندر قناعت ہونی چاہیے. قناعت نہیں ہے تو پھر آدمی میں سکون نہیں ہے. ہماری نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے. جھکی ہوئی سے مراد کیا ہے کہ ہرس کرتے رہنا, اچھا اس کے گھر میں تو یہ چیز ہے, میرے گھر میں بھی یہی ہونی چاہیے.
یہ آپ اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. یہ تو پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی زندگی بن جائے گی. اور کبھی کمپٹیشن کی زندگی نہ گزاریں. وہ کسی نے انگریزی میں کہا، بہت خوب کہا ہے، وی سفر بائی کمپیریزن. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بس فلاں جگہ فلاں چیز دیکھ لی ہے، وہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے. اب یا تو اس کے حصول کے لیے ہمیں پھر ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، یا پھر یہ ہم گڑتے رہیں گے. تو سکون ہم نے اپنا ضائع کر دیا. اور چیزوں کے ساتھ مسئلہ یہ، جیسے ہی یہ پاس آ جاتی ہیں اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہیں، ان کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، ان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. یعنی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دوسروں کے گھروں میں بہت اچھی لگتی ہیں، اپنے گھر میں نہیں لگتی. اپنے گھر میں کوئی انہیں نظر بھر کے دیکھتا بھی نہیں. آپ کوئی بھی چیز خرید کے لے آئیں تو ایک دو دفعہ تو آپ دیکھیں گے، خوش بھی ہوں گے، سب کو دکھائیں گے بھی. مہینے بعد آپ کی توجہ بھی نہیں رہے گی اس چیز کے اوپر، نوٹس میں بھی نہیں آئے گی. بڑی سے بڑی آپ گاڑی لے لیں، مہینے بعد وہ روٹین کی چیز ہو جائے گی. بڑے سے بڑا فرنیچر لے لیں، اپنی کشش کھو دے گا. تو ان چیزوں کے پیچھے کبھی نہیں بھاگنا چاہیے. اللہ نے اگر دے دیا ہے، اگر فضل کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، شکر کیجیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کیوں نہ فائدہ اٹھائیں اس سے. لیکن جو میں اکثر توجہ دلاتا ہوں کہ یہ چیزیں اگر آئیں، گھر میں آئیں، دل میں نہیں آئیں. جس وقت دل میں آئیں تو پھر سمجھیے یہ گویا کہ وہ جو اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا میں نے کہ پانی کشتی کے چاروں طرف ہوتا ہے، کشتی تیرتی رہتی ہے. لیکن جس وقت یہ پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو سمجھیے اب کشتی گئی. تو دل کی کشتی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ پانی اگر آ گیا تو پھر کشتی گئی، پھر آپ سکون سے محروم ہو گئے. اسی طریقے سے حسد سے بچیں. ہم لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے پاس یہ چیز ہے، جڑتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، اور رشتہ داروں میں یہ بہت ہوتا ہے. اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. ہرس سے بچیں، اور کی خواہش، اس سے بچیں. حوث سے بچیں. یہ چیز بھی انسان کو بڑا آلودہ کرتی ہے، ذہنی سکون سے محروم کر دیتی ہے. جس انسان کو اپنی نظر پہ قابو ہو، جس انسان کو اپنے دل پہ قابو ہو، جس انسان کو اپنے جذبات پہ قابو ہو، بہت سکون کی زندگی گزارتا ہے اور بڑی انجوائبل زندگی گزارتا ہے. تو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ آپ جسمانی طور پر فٹ ہوں، صحت مند ہوں، توانا ہوں، آپ کے اندر انرجی ہو، اسی طریقے سے ہمارا ذہن بھی بالکل فٹ ہونا چاہیے. یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ ذہن کی بیماریاں ہیں، یہ دماغ کی بیماریاں ہیں. اگر ہرس ہے، اگر حوث ہے، اگر حسد ہے، اگر لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اسے اپنانے کی خواہش ہے، تو پھر آپ معاف کیجیے گا اپنے سکون کے ساتھ آپ نے بہت برا معاملہ کیا. آپ اس کو گلا گھوٹ کے مار رہے ہیں، خود ہی مار رہے ہیں. تو یہ تیسری چیز تھی. یعنی میں بتا کے آ رہا ہوں، میں دہرا دوں کہ دنیا میں ہم اپنے دنیا کو بہتر بنا رہے ہیں نا. تو پہلے میں نے بتایا کہ ہر چیز کی ایک منصوبہ بندی کیجیے، ہدف بنائیے. اور ہدف اگر اپنی ذات سے متعلق ہے تو خود، اور اگر فیملی سے متعلق ہے تو فیملی کو اکٹھا کیجیے، بیوی بچوں کو اکٹھا کریں، ان کو بھی شریک کریں. اپنی ذات کے حوالے سے کرنے کے بعد پھر عمل پہ آئیے. تو آپ کم سے کم وقت، انرجی، پیسہ خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ آپ چیزیں حاصل کر لیں گے. اور پھر میں نے توجہ دلائی کہ یہ چیزیں سب کچھ نہیں ہے، اصل کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند جسم دیا ہے، اس کو مزید صحت مند بنائیے. کم سے کم جتنا صحت مند ہے اسے صحت مند رکھیے. اس کے لیے اپنی غذا کو بہتر بنائیے، ایکسرسائز کیجیے، سونے جاگنے کے اوقات ان کو ٹھیک کیجیے، اپنی ڈائٹ کو مناسب کیجیے. چھوٹی چھوٹی اس میں بڑی ٹوٹکے ہوتے ہیں. ہماری بیشتر بیماریاں، بیشتر جسمانی مسائل ہماری چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سے ہو رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں سے یہ چیزیں بڑی بہتر ہو سکتی ہیں. پھر میں نے توجہ دلائی کہ اپنے ذہن کو بھی ان بیماریوں سے بچائیں، کیونکہ اگر ذہن بیمار ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان کبھی سکھی نہیں رہ سکتا، کبھی آسودہ نہیں رہ سکتا. تو یہ تو ہو گئی جی دنیا. اس کے بعد اب آ جائیے اب آخرت کی طرف. یعنی اس کے لیے بھی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ جو آدمی اتنا بیوقوف ہے کہ اسے دنیا کے فائدے بھی سمجھانے پڑ رہے ہوں، تو اس کو آخرت کے بارے میں بدرجہ اولیٰ بتانا پڑے گا کہ بھیا وہاں پہ بھی بڑے درجات ہیں، وہاں پہ بھی بڑے مقامات ہیں، بلکہ وہیں سارے درجات ہیں، وہیں سارے مقامات ہیں. اور اس دنیا میں ظاہر ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا مقام حاصل کرے گا. تو کم سے کم جو چیز وہاں پہ انسان کا نصب العین ٹارگٹ ہونی چاہیے وہ یہ کہ انسان جہنم کے عذاب سے بچ جائے. خدا کی
پکڑ سے بچ جائے، خدا کے غضب سے بچ جائے، اور اس لیے کہ وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، وہاں آدمی نہ جیے گا نہ مرے گا۔ تو یہ کم سے کم ہدف ہے، اور یہ شعوری ہدف ہونا چاہیے۔ جب شعوری ہدف ہوتا ہے تو جس طرح دنیا میں کوئی ہدف ہوتا ہے تو نیچرلی وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں میں آتا ہے۔ کرتے ہیں نا، جب ہدف بناتے ہیں تو ایک آخری کام کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، پروردگار یہ میں اپنی حد تک منصوبہ بنایا ہے، آپ سے کامیاب کیجیے۔ ہم سب یہ کام کرتے ہیں، جاب کے لیے دعا مانگتے ہیں، اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، ضروریات کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو بھئی آخرت کے لیے کام بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ اس میں جو اللہ کا ایک بڑا کرم ہے کہ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم دولت دے رکھی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان کے اندر یہ خدمت اب لے لی اللہ تعالیٰ نے کہ پن پوائنٹ کر کے وہ احکام بتا دیے کہ بھئی یہ آپ کے ضامن ہیں، آپ ہر حال میں جہنم میں جانے سے بچیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اور وہ اپنے الفاظ اپنا پاس نبھائیں گے، اپنی بات نبھائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ خصوصیات لے کے پہنچے اور اللہ تعالیٰ نہ نجات دیں، لازمن دیں گے۔ وعدہ مسئولہ کا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے کہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے پورا کرنا، اس کا ایفا کرنا ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ تو جب وہ خود کہتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، تو جو وعدہ انہوں نے خود کر رکھا ہے اس کو تو بدرجہ اولا پورا کریں گے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا ہدف ہونا چاہیے، اور یہ ہدف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مطابق زندگی کو ڈھلنا چاہیے۔ لیکن میں اس وقت اس پہ نہیں آ رہا، میں صرف یہ عرض کروں کہ ہدف کیا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا ہدف جو آخرت میں ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کے لیے، کہ اللہ نے دیکھیں ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ایمان لانے میں جو ایک مشقت ہوتی ہے اس سے ہم بچ چکے ہیں۔ تو ہمیں تو ذرا آگے سے معاملہ شروع کرنا چاہیے نا، کہ ہمیں صرف نجات ہی نہیں چاہیے بلکہ بلندی درجات بھی چاہیے، آخرت میں ہمیں اونچا مقام بھی چاہیے۔ وَبِذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو قرآن نے بات کہی ہے کہ جو تم دنیا میں دوڑ لگاتے ہو نا، دنیا میں کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا میں مقابلہ کرتے ہو، دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتے ہو، آگے بڑھنے کی جدوجہد کرتے ہو، یہ نہیں ہے میدان، یہ ہے جنت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں، جس کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ کوشش کرنے والوں، کوشش کرنی ہے تو اس کے لیے کرو۔ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے والوں، کمپٹیشن کرنا ہے تو اس کے لیے کرو۔ یہ قرآن مجید کی دعوت ہے، یہ اس نے میدان بتایا ہے کہ یہ میدان ہے دوڑ لگانے کا، یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا۔ تو یہ ہدف ہونا چاہیے کہ بھئی جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات، اونچے سے اونچے درجات، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اس لیے کہ وہاں تو جو مل گیا وہ سمجھے، اول تو جو ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور جو ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو جو بھی آپ حاصل کر لیں، میں بھی حاصل کر لوں، ختم ہو جائے گا۔ پھر تیسری چیز، جو مل گیا اس پہ کوئی جواب دہی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوع، وہ نہ کبھی ختم ہوگا، نہ لیا جائے گا، نہ سپلائی اس کی روکی جائے گی، ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ اچھا، وہ اب کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ہے جو آخری سوال جس کا مجھے یہاں جواب دینا ہے، اس لیے کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا کرم کیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا کیا، اس کے بعد ایک شعور بھی دیا، دین کا ذوق بھی دیا، ایسے لوگ اگر جنت میں پہنچ بھی گئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بندہ میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، میرے بھائی بندہ ہی تھا، میرا ہی دوست تھا، اور اتنا آگے نکل گیا، میں اتنا بیوقوف تھا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکا، حالانکہ ساری باتیں مجھے بھی پتہ تھیں، تو یہ خود ایک پچھتاوا بنے گا۔ تو ہمیں تو یہاں سے شروع کرنا چاہیے، یعنی ہمارے جیسے لوگ جن پہ اللہ کا اتنا کرم و احسان ہوا ہے کہ بھئی انہیں تو آگے سے کرنا ہے شروع۔ اس دنیا میں تو دیکھیں جو بھی ہے ختم ہونا ہے، اور وہاں جو بھی رہے گا باقی رہے گا، تو کمپٹیشن وہاں کے لیے کریں۔ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ اب اس میں بھی ظاہری بات ہے کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ نمبر 1، اس کے لیے پہلی چیز جو چاہیے دیکھیے، وہ اس کے لیے کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے غیر معمولی شخصیت چاہیے، کمپلیکس فری سول۔ قرآن نے اس کے لیے ایک تعبیر اختیار کی ہے، قلب سلیم۔ ایک ایسی شخصیت، ایک دوسری تعبیر بھی ہے نفس مطمئنہ، ایسی شخصیت جو بالکل مطمئن ہو۔ تو وہ شخصیت کیسے بنتی ہے؟ دیکھیے، اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ایک عجیب و غریب امتحان ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ میں اور آپ جب اس دنیا میں آتے ہیں تو عام طور پر
13, 14, 15 سال کی عمر میں ہمارا شعور بیدار ہوتا ہے. اس سے پہلے شعور بیدار ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ سفید ہے، یہ سیاہ ہے. لیکن جہاں پر ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ہم اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہیں، جہاں پر ہم عام حقائق سے اوپر اٹھ کر اصل میں کل کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، یہ ہماری نوجوانی ہوتی ہے. کل کے خواب، اور کیجئے، یہ خواب دیکھنے کا عمل نوجوانی میں شروع ہوتا ہے. بچہ آج میں جی رہا ہوتا ہے. تو شعور ہے اصل میں جو بیدار ہو رہا ہے. شعور جیسے بیدار ہو فوراً کل کا تصور آیا اسے. تو جس وقت ہماری یہ شخصیت بیدار ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرا سانحہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ہاتھ ہو چکا ہوتا ہے. وہ لٹرلی ہاتھ ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بننا ہوتا ہے ہماری شخصیت کو، وہ بن چکی ہوتی ہے. جس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون ہیں، تو ہمیں بنایا جا چکا ہوتا ہے. جس طرح ہمارا جسم بن چکا ہوتا ہے، شکل بن چکی ہوتی ہے، اب شکل نہیں بدلے گی، تھوڑی بہت تبدیلیاں کر لیں. اسی طرح شخصیت بھی بن چکی ہوتی ہے. ہماری کچھ چیزیں ہم اپنے جینز میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری فطرت ہوتی ہیں، کچھ ہمارے والدین ہم ڈال دیتے ہیں، کچھ بچپن کا ماحول ڈال دیتا ہے، کچھ بچپن کی ایجوکیشن ڈال دیتی ہے. تو ہمیں جو بننا ہوتا ہے ہم بن چکے ہیں. تو اب پہلی جد و جہد، پہلی لڑائی یہ ہے کہ جو کچھ بن چکے ہیں اس کا جائزہ لے کے دیکھیں اس میں کیا چیز انوانٹڈ ہے، اس کو نکال کے پھینکیں، اور پھر جو چیز مطلوب ہے اس کو لے کے آئیں. اچھا، میں ابھی مذہبی چیزوں کی طرف نہیں آ رہا، میں بالکل سیکولر بات کر رہا ہوں. اور یہ میرا ایک پوری فلسفی ہے جس پہ ایک زمانے میں نے بڑا کام کیا تھا، اور یہ میرے پورے دعوتی تربیتی کام کی اساس میں چیز موجود ہے کہ اخلاقی خوبیاں یا اخلاقی خامیاں وہ بیشتر شخصیت سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں. قرآن نے بھی جو تعبیر اختیار کی ہے وہ نفس مطمئنہ کی ہے، تزکیہ نفس کی ہے. شخصیت ہے، نفس اصل میں شخصیت کو کہتے ہیں. اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور میں کچھ چند عملی مثالوں سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، شخصیت میں ہمارے کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو بہت بولنے کی عادت ہوتی ہے. اس کا دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے تم اتنا کیوں بولتے تھے. کچھ غلط بولا اس پہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بولیں گے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا سوال نہیں ہے جو قیامت کے دن وہ کریں گے. لیکن یہ مسئلہ ہے، جس وقت آدمی زیادہ بولتا ہے تو وہ زیادہ خرابی کر دیتا ہے. یہ بڑی نیچرل چیز ہے. کسی کی دل آزاری کر دے گا، غیبت کر دے گا، بہتان لگا دے گا، یا کوئی بےہودہ بات منہ سے نکل جائے گی. یہ سارے کام ہوں گے. آپ ریلیشن سمجھیں، شخصیت اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. امپیکٹ ہے جو نکل رہا ہے. تو اب اس جو بسیار گوئی کا تعلق کوئی آخرت کی نجات سے نہیں ہے، لیکن اس کے نتائج ہیں، کچھ نیچرل کرالریز ہیں جو نکل رہی ہیں، وہاں اثر جائے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. میں میری ترجیحات، میری پسند، میری ناپسند، میرا دل کیا چاہ رہا ہے، میرے ذہن میں تو بس یہ آ گیا. یہ چیزیں کوئی مذہب کا موضوع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے متعلق نہیں پوچھیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں پھر آدمی بہت کچھ کرے گا جہاں اس کی جواب دہی پیدا ہونے جا رہی ہے. سیلف سینٹرڈ آدمی جو ہر وقت اپنے متعلق سوچ رہا ہو، ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھ رہا ہو، اسے کیا پتا کہ سیکریفائس کیا ہوتی ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، ایثار کیا ہوتا ہے. یہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کی بنیادی نسخہ ہے، اور وہ یہ کام کر نہیں سکتا. وہ کرے گا بھی تو اس لیے کرے گا کہ جی میری بابا ہو جائے، میری تعریف ہو جائے. اس سے تو کچھ نہیں ملنا، اللہ کے یہاں تو کچھ نہیں ملنا. یہ ایک دوسری مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری آخرت کو خراب کر دیتی ہیں یا اچھا کر دیتی ہیں، لیکن ہم ان پہ توجہ ہی نہیں کرتے. اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا شاید براہ راست کوئی اس پہلو سے نتیجہ بھی نہ نکل رہا ہو. مثال کے طور پر بہت سے لوگ اسٹریس میں زندگی گزارتے ہیں. اس کا کوئی آخرت سے تعلق نہیں ہے، لیکن جب آپ اسٹریس لے کے زندگی گزارتے ہیں یا مثال کے طور پر ٹائم کو ٹھیک مینجمنٹ نہیں کرتے، تو آخرت کے بلندی درجات کے لیے جو کچھ آپ کو ڈلیور کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جب اسٹریس لے کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، تو آپ خدمت دین کے لیے مواقع کہاں سے نکالیں گے، وقت کہاں سے نکالیں گے. قرآن نے جو اسراف کو روکا ہے اس کے کئی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے
کہ سارا ادھر خرچ کر دیا تو پھر اللہ کی راہ میں کیا دو گے؟ تو یہ جو شخصیت کے اندر چیزیں ہوتی ہیں یہ ہماری آخرت اور خاص طور پہ بلندی درجات کے جتنے معاملات ہیں یہ اس سے براہ راست متعلق ہوتی ہیں. تو اپنی شخصیت کو ہدف بنانا ہوگا, چن چن کے نکال کے پھینکنا ہوگا ان چیزوں کو. اور اس کے لیے پہلی شرط یہی کہ آدمی اپنا انٹروسپیکشن کرنے والا ہو, زبردست محاسبہ کرنے والا ہو, اپنا احتساب کرنے والا ہو. جس وقت یہ سارے کام کریں گے تب کہیں جا کے پھر انسان کے اندر وہ تبدیلی آئے گی. پھر دیکھیے جو ایک آخری بات جو میں عرض کروں گا کہ بلندی درجات کے کچھ بنیادی راستے ہیں, ان راستوں سے ہمیں واقف ہونا چاہیے. دیکھیے پہلی جو چیز جو آخرت کے نجات کا اور بلندی درجات کا سب سے بڑھ کر سبب بنے گی اور جو اس دور میں بہت آسان ہو گئی ہے وہ نصرت دین. خدا کے دین کی مدد کرنا. خدا کے دین کی ظاہری بات ہے, مدد کرنا کیا ہے اس کے اوپر میں کئی موقع پہ تقریریں کر کے بتا چکا ہوں, اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. اس وقت سادہ انداز میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے, یعنی جو قرآن مجید کے مطالبات ہیں جس کے متعلق کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, وہ ہر پہلو سے بتاتے ہیں کہ یہی میں چاہتا ہوں. یہ اس دور میں مسئلہ نہیں رہا, ہمارے دینی مذہبی فکر میں یہ چیزیں مسئلہ نہیں رہی. تو جو شخص ان کو مسئلہ بنا کے خدا کی دین کا یہ تعارف لوگوں تک پہنچانے کو اپنی زندگی بنا لے, وہ اس وقت نصرت دین کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے. اور چونکہ اس کی اساس قرآن مجید پہ, تو آپ کبھی بھی گرفت میں نہیں آئیں گے قیامت کے دن. یعنی باقی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا ہوگا کہ جو کچھ کیا ہے تم نے دین کے نام پہ, کیوں کیا یہ بتاؤ, میں نے تو نہیں کہا تھا. آپ بالکل محفوظ ہیں, اس لیے کہ سیدھا سا جواب یہ کہ آپ نے کہہ رکھا تھا, ہم وہی کر رہے تھے. تو سب سے خوش نصیب شخص قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے ڈائلاگ ایسے ہو رہے ہوں گے, یہ کیا کیا ہے جی, جو آپ نے کہا تھا وہی کیا. جس شخص نے یہ کہا کہ جی مولوی صاحب نے کہا تھا, بولیں گے بلاؤ مولوی صاحب کو بھی, ان کو بھی پوچھتے ہیں. تو بہترین جواب یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا تھا, جو کیا ہے آپ نے کہا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلا سوال نہیں ہوگا. جس نے اس کے سوا کچھ اور جواب دیا ظاہر ہے کہ وہ جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا رہے گا. تو نصرت دین کے کام کا بہت بڑا موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ہم لوگوں کو دے رکھا ہے اس پلیٹ فارم سے, کیونکہ ہماری اساسی اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے ایمان اور اخلاق کی دعوت, اس کو پہنچانا ہے, اس کو اپنی زندگی بنانا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں لوگوں کو بدلنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لوگوں تک پہنچانے میں دلچسپی ہے. اس کے لیے میکسیمم کوشش کرتے ہیں بدلنا اپنے آپ کو. یہ ہے ہمارا طریقہ. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز جو اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے, بہت سے لوگ اسے زندگی کا مشن بھی بنا لیتے ہیں, مخلوق کی خدمت, مخلوق کے ساتھ بھلائی, خیر کا کام, فلاح کا کام, جتنا ہو سکے, جس درجے میں ہو سکے, جس کی مدد کی جا سکے کیجیے. جتنا یہ کام کریں گے اس کا بڑا غیر معمولی اجر ہے, بہت غیر معمولی ریوارڈ ہے. یہ بھی جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا ایک بڑا غیر معمولی راستہ ہے کہ انسان خدا کے متعلق جتنا کنسرن ہے اتنا ہی کنسرن وہ خدا کی مخلوق کے حوالے سے. تو اس میں ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا ادارہ کھول لیں, ہم چھوٹے موٹے بہت سے کام ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کر سکتے ہیں. کچھ نہیں, کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں, یہ 10 چیزیں, کسی کا شکریہ ادا کر دیں, کسی سے اچھی طرح بات کر لیں, حسن خلق جسے کہتے ہیں, اچھے اخلاق, تو یہ بھی اس راہ میں بڑی معاون ہے. تیسری چیز یہ کہ انسان بندگی سے خدا کا قرب تلاش کرے. یعنی ایک تو بندگی کی وہ سطح ہے نا, بندگی سے یہاں میری مراد عبادت ہے, یعنی وہ سطح نہیں جس میں ہم فرض ادا کرتے ہیں, نوافل کی سطح پہ. جس وقت آدمی یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی خدا سے انسان کو بہت قریب کرتا ہے, وہ بھی انسان کو خدا سے بہت قریب کرتا ہے. تو اور بھی ظاہر بات ہے, اس میں بہت سی چیزیں, بہت سی تفصیلات ہیں, لیکن یہ میری جو تقریر ہے آج کی, یہ کوئی محض ایک تقریر نہیں ہے, اصل میں یہ ایک بڑے کام کا آغاز ہے. یعنی تربیت کا جو معاملہ ہے اس کا, جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اب میں شروع کر رہا ہوں, کم سے کم جو ادارے کے جتنے متعلقہ لوگ ہیں ان سے اس چیز کو شروع کر رہا ہوں. اس کو ہم تحریری شکل میں بھی لے آئیں گے. یعنی تحریر سے مراد یہ نہیں کہ کسی آرٹیکل کی شکل میں, بلکہ اس
لوگ جس کو اپنے آپ کو انٹروسپیکشن اپنا کر سکیں. تو کوشش کریں گے ہماری جو ٹیم اس معاملے میں بن رہی ہے وہ اس کو اس شکل میں ڈھال دے تو وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ اس عمل سے گزر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت سے پہلے یہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے, اس لیے کہ موت بتا کے نہیں آتی. موت ابھی 2-3 واقعات میرے سامنے آئے جس میں بالکل ینگ لوگ, چھوٹی عمر کے لوگ, 20-30 سال کی عمریں کوئی عمریں نہیں ہوتی, ینگ لوگ اچانک دنیا سے رخصت ہوئے, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے, اور بڑے منصوبے, بڑے خیالات, بڑے اعلیٰ گھرانوں کے لوگ, پیسہ بھی, دولت بھی, سب کچھ تھی, لیکن سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلے گا. تو یہ کسی کے ساتھ بھی حادثات ہو سکتے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے پہلے سب کچھ کرنے کی توفیق دے. جتنی بھی عمر ہو گئی ہے کبھی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. آدمی چاہے 70 سال کی عمر کو پہنچا ہوا ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اس راستے پہ اٹس نیور ٹو لیٹ, کیونکہ دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور مل کے میرے خیال میں اس معاملے میں دعا کرنا یہ اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے, اور اس کام کو جو اب ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ہدایت کا بھی بنائے, ہمارے اہل خانہ کی بھی ہدایت و تربیت کا سبب بنائے, اور جو دوسرے مسلمان, دنیا بھر کے مسلمان, بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کا سبب بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.